پاک بھارت سیز فائر کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے خواہش مند، کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر کام کروں گا اور دیکھوں گا کیا دیرینہ مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ پاک بھارت قیادت نے دانش مندی اور بصیرت سے صورتحال کو سمجھا، تنازع میں لاکھوں معصوم لوگ مارے جا سکتے تھے۔ امریکہ تاریخی اور جرأت مندانہ فیصلے تک پہنچنے میں مدد کر سکا، جس پر فخر ہے۔ دونوں ملکوں کے ساتھ تجارت نمایاں طور پر بڑھانے جا رہا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر اظہار تشکر، کہا جنوبی ایشیا میں امن کے لیے ٹرمپ کی پیشکش کو سراہتے ہیں۔ امید ہے ٹرمپ پاکستان اور امریکہ کے درمیان نئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط کریں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھے گا۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے امریکی صدر کی حمایت قابل قدر ہے۔ کشمیر تنازع کا پائیدار حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت سے مشروط ہے۔ پاکستان علاقائی امن و سلامتی اور خوشحالی کے لیے امریکہ اور عالمی برادری سے تعاون پر کاربند ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی تعاون میں مزید وسعت کے خواہاں ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے بعض علاقوں میں بھارت کی خلاف ورزیوں کے باوجود ہماری افواج ضبط کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ سیز فائر پر مخلصانہ عمل کے لیے پرعزم ہے۔ پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کی ملاقات کل ہوگی۔ پاکستان کا چینی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے J-10C طیاروں سے رافیل گرانا حیران کن ہے۔ برطانیہ کے سیکیورٹی اور دفاعی تجزیہ کار مائیکل کلارک کہتے ہیں بھارت کو پاکستان کی تکنیکی صلاحیتوں پر حیرت ہوئی ہوگی۔ بھارت کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کا دفاع اتنا مضبوط ہوگا۔ پاکستان نے بھارتی حملوں کے دفاع میں چینی ساختہ اینٹی ایئر کرافٹ ڈیفنس سسٹم استعمال کیا۔ بھارت کے خلاف آپریشن بنیان مرسوس کی شاندار کامیابی پر یوم تشکر۔ پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست پر ملک بھر میں ریلیاں، مٹھائیاں تقسیم۔ شہریوں کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ لاہور، راولپنڈی، مظفر آباد، پشاور، باجوڑ، لکی مروت، شمالی وزیرستان، ٹانک، پاک پتن، چنیوٹ، نوشہر و فیروز، سانگھڑ، کشمور میں ریلیاں نکالی گئیں۔ یوم تشکر ریلیوں میں ہندو کمیونٹی بھی شریک ہوئی۔ سبز ہلالی پرچم تھامے شرکاء نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور مسلح افواج سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ پاک فوج نے بھارت کو جو دندان شکن جواب دیا اس کو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ مودی کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں مودی پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کرنا چاہتا ہے، جس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہوا۔ آرمی چیف نے بھارت کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان کی کامیاب کارروائی سے بھارت کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ پیار کرو گے تو پیار کریں گے، آنکھیں دکھاؤ گے تو آنکھیں نکال لیں گے۔ پاک فوج نے بھارتی جارحیت کا جواب صرف گولی نہیں، حکمت سے دیا۔ شاہینوں نے دشمن کے طیارے گرا کر دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پاکستان پرامن ملک ہے لیکن کمزور نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا عظیم فتح پر پاکستانی قوم یوم تشکر منا رہی ہے، جبکہ بھارت کے عوام مودی سے ہزیمت کا جواب مانگ رہے ہیں۔ OIC کا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پرامن حل پر زور۔ OIC کا کہنا ہے مسئلہ کشمیر کا حل خطے میں استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ بلاول بھٹو کا عوام اور افواج پاکستان کو سلام، کہا آپریشن شروع ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور بھارت آپ کا موقف مان گیا، سیز فائر ہو گیا۔ ARY نیوز سے گفتگو میں کہا پاک فضائیہ کا نام سنہرے حرفوں سے تاریخ میں لکھا جائے گا۔ جس رافیل کو دنیا میں کوئی نہ گرا سکا اسے پاک فضائیہ کے قابل پائلٹس نے گرا دیا۔ رات کے اندھیرے میں بزدلانہ حملوں کے جواب میں کیا گیا آپریشن جواب ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا جب پاکستان حملہ کرے گا تو گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی۔ امریکہ بھارتی دباؤ میں نہیں آیا اور سیز فائر کا راستہ اپنایا۔ یہ ثبوت بھی ہے کہ پاکستان کا تعلق کسی بھی دہشت گردی کے واقعے سے نہیں۔ سینیٹر فیصل وارڈر نے کہا
پاکستان، پاک فوج، عوام اور آرمی چیف کی فتح ہوئی. کہا تھا کہ قابل آرمی چیف ہیں، جس کا ثبوت آج سامنے آ چکا ہے. پاک فضائیہ نے بھارت کے تکبر کو خاک میں ملا دیا. بھارتی میڈیا کو منہ توڑ جواب دینے پر پاکستانی میڈیا کو سلام پیش کرتا ہوں. نون لیگ کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی قوم کو مبارکباد. آپریشن بنیان مرصوص کے بعد بھارت کے گھٹنے ٹیکنے پر وزیر اعظم، آرمی چیف، ایئر چیف مارشل کو شاباش. نواز شریف نے کہا اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس نے پاکستان کو سربلندی عطا کی. پاکستان امن پسند ملک ہے اور امن کو ترجیح دیتا ہے، لیکن پاکستان اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے. جنگ بندی کے بعد پاکستان میں فضائی حدود کی بندش ختم، فضائی آپریشن بحال. کوئٹہ میں لینڈ کرنے والی پیرس کی پرواز کی رات گئے اسلام آباد آمد. ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے پی آئی اے کی تمام رکی ہوئی یا تاخیر کا شکار پروازیں آپریٹ ہوں گی. واپس جانے والے مسافروں کو بلایا جا رہا ہے. جہازوں اور دیگر ساز و سامان کی آپریشن ایریا میں واپسی. پاکستان کا بھارت کے خلاف آپریشن بنیان مرصوص. پاکستان کے سائبر حملے میں بیشتر بھارتی ویب سائٹس کو ہیک کر لیا گیا. ملٹری سیٹلائٹ جام کر کے ناکارہ بنا دیا گیا. بارڈر سیکیورٹی فورسز اور یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا کا ڈیٹا لیک کر دیا. بجلی کی تنصیبات پر سائبر حملے میں بھارت کے 70% گریڈز کو ناکارہ بنایا گیا. مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹرسٹی ٹرانسمیشن کمپنی کا سسٹم بھی ہیک، بجلی بند. بھارتی وزیر اعظم اور بی جے پی کی آفیشیل ویب سائٹ سمیت متعدد اہم ویب سائٹس ہیک کر لی گئی. ویب سائٹس کا مواد اڑا دیا گیا. انڈین ایئر فورس، مہاراشٹر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹس پہ ہیک کی گئی. سائبر ٹیم کے جموں کشمیر میں بھارتی ایئر فورس کی نارتھ ایئر کمانڈ پر سائبر حملے. بھارتی فضائیہ کا سائبر نیٹ ورک مسلسل ڈاؤن. انڈین ڈیفنس پروڈکشن ویب سائٹ کا حساس ڈیٹا ڈارک ویب پر فار سیل لگا دیا گیا. پاکستان سائبر فورس کے حملے میں کرناٹک میں 235 پاور اسٹیشن غرقاب. پاپا روم کا پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم. رابرٹ پریویس نے ویٹیکن میں خطاب کرتے ہوئے کہا بھارت اور پاکستان میں جنگ بندی خوش آئند ہے، دنیا بھر میں امن کے خواہاں ہیں. اور آپریشن بنیان مرصوص میں عظیم فتح پر چھوٹے بچوں کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین. ابھی فون اٹھائیں اور اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کریں. پاک فوج کا شکریہ ادا کریں. اپنے الفاظ میں پیغام بھیجیں اس نمبر پر.